اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام مومنین کو توفیع علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آج کی گفتگو کا آغاز، آج کی گفتگو کا عنوان جو ہم لوگوں نے کل دیکھا کہ زمین شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھی اور حالات آپ کے سامنے ہیں، تو دیکھیں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب اور بے عیب کلام میں ارشاد فرما دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ تلاوت کرتا ہوں اور اسی کے ضمن میں آج کی گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین بڑے زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھے مردے باہر نکالا کرے گی، ایک انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس روز وہ اپنے سب حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھ سکیں، تو جس شخص نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو سامعین محترم، دیکھیں، اب وقت ہے ہمارے پاس، توبہ کا دروازہ ابھی تک بند نہیں ہوا۔ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے۔ ماہ رمضان میں ہمیں چاہیے کہ مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ تو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب انسان کسی کا حق غصب کرنے پہ آتا ہے تو اسے کوئی سوچ نہیں آتی کہ میں کسی کا حق اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، خود کھا رہا ہوں، یہ کیا مجھے زیب دیتا ہے، مجھے چاہیے۔ اور زندگی کا بھروسہ ایک پل کا بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے مکانوں سے بھاگ کے باہر نکلے اپنی جان کے خوف سے کہ ہماری جان بچ جائے۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ نے ہمیں بچانا ہے تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ایک سیکنڈ کی بھی دوری نہیں ہے۔ خود کو ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ سکتی ہے۔ جو کل تک گناہ کیے ہیں ان کی توبہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کریں، رضائے خدا کے لیے انسان کر سکتا ہے۔ انسان کو کیا چاہیے؟ ابھی دیکھیں، میرا مقصد صرف ایک ویڈیو بنا کے آپ تک بات پہنچا کے ختم نہیں ہے، بلکہ جو چیز مجھے اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے، پہلے میں اپنی کمی کو دور کرتا ہوں، پھر اس بات کو آپ تک پہنچاتا ہوں، اور چاہیے بھی ایسے، کیونکہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تزکیہ نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا تمہیں خود بخود بدلتی نظر آئے گی۔ تو ہمیں ہر لمحہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک بار اتنا سوچیں، صبح سے لے کے شام تک آپ کے دن کی کیا روٹین ہے، شام تک آپ سوچیں کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیسے دن گزارا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کیا ہے۔ تو اسی ضمن میں مولا متقیان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس کا کچھ حصہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
جو دور کی سوچ بیٹھے ہیں، دیکھیں کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دور کی امیدیں لگا بیٹھے ہیں، دور کی سوچ بیٹھے ہیں، جنہوں نے مضبوط محل بنائے تھے اور ڈھیروں مال جمع کیا تھا، کس طرح ان کے گھر قبروں میں بدل گئے اور جمع شدہ پونجی تباہ ہو گئی۔ غور کریں، فکر کریں کہ ہم کتنا کچھ جمع کر لیں گے، کتنا کچھ اکٹھا کر لیں گے، لوگوں کا نہیں دیکھا کسی کا حق کھا رہا ہوں، نہیں دیکھا بہن بھائیوں کا حق کھا رہا ہوں۔ بھائی اپنے بھائیوں کو ان کا حق دیں، اپنی بہنوں کو ان کا حق دیں، اپنی اولاد کو ان کا حق دیں، اپنے ماں باپ کو ان کا حق دیں، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، اپنے پڑوسیوں کو ان کا حق دیں۔ جس کا حق آپ پہ ہے آپ اس کو اس کا حق دیں۔ یہی سوچیں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اگر میں آج دنیا سے چلا جاؤں تو میں کیا اپنے لیے کیا کر کے جا رہا ہوں۔ جو کچھ ہے وہ یہیں پہ رہ جائے گا۔ آپ نے لاکھوں لوگ دیکھے ہیں، کروڑوں لوگ دیکھے ہیں جو زمینوں کے مالک تھے، جن کے پاس بنگلے تھے، جن کے پاس گاڑیاں تھیں، جن کے پاس دنیا کے عیش و آرام تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا سوائے ان کے اعمال کے۔ اگر آپ نے اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا لیا ہے تو وہی آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ نے یہاں دنیا میں رہ کے رضائے خدا کے لیے غریبوں پہ خرچ کر دیا ہے، راہ خدا میں دے دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق نہیں رکھا، اپنے بہن بھائیوں کا حق نہیں رکھا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق نہیں رکھا، تو یہ چیز آپ کے ساتھ جائے گی اور یہی فائدے میں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ زکوٰۃ نہ دیں، خمس نہ دیں، اور جو مال آپ کے پاس ہے اس میں دیکھیں کہ کچھ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر گیا ہے، کیا ہوا ہے۔ اور اگر اپنے مال کو پاک کر کے اس کو اپنے لیے استعمال کریں گے تو اس میں برکت ہی کچھ اور ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارا وقت گزر چکا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے، تو اس میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اگر کچھ کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر دنیا کوئی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں تو اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ تو سوچیں، سمجھیں۔ مولا متقیان کا فرمان ہے کہ اگر تم دیکھو تو تمہیں دکھایا جا چکا ہے، اور اگر تم ہدایت حاصل کرو تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے، اور اگر تم سننا چاہو تو تمہیں سنایا جا چکا ہے۔ بہت بڑی بات ہے اگر آپ سمجھیں تو۔ اسی ایک فرمان کی تشریح میں اگر 1 گھنٹہ بھی میں کہوں تو کم ہے، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ فرمان آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، وہی کافی ہے۔ یہ جو فرمان آپ کی سماعتوں تک پہنچا ہے، اگر آپ اس کو بیٹھ کے سوچیں، سمجھیں، تو آپ کا بہت سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ کہ مولا نے فرمایا اگر تم دیکھو تو تمہیں دکھایا جا چکا ہے، اگر تم ہدایت حاصل کرو تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے۔ توجہ صاحبان، اور اگر تم سننا چاہو تو تمہیں سنایا جا چکا ہے۔ ہم نے کتنا عمل کیا ہے ان باتوں پہ؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے، بچپن گزارا، جوانی آ گئی، دنیا کے لیے ہی کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہی کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ پیسہ اچھا ہو، گھر اچھا ہوگا، گاڑی ہوگی، آرام سے زندگی گزاروں گا۔ مولا متقیان کا فرمان ہے کہ آخرت کا مرحلہ قریب ہے اور دنیا میں باہمی رفاقت کی مدت کم ہے۔ سوچو میرے بھائیو، اگر فرمان سن کے یہاں سے اس کان سے نکال دیا تو نقصان آپ کا، میں نے سن کے نکال دیا، نقصان میرا۔ آپ کو سنانے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ باتیں فائدہ دیں گی اور دے رہی ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا کہ آنکھ والے کے لیے صبح روشن ہو چکی ہے۔ آنکھ والے کے لیے صبح روشن ہو چکی ہے، اور ہم جو لوگ آنکھیں بند کر کے دنیا کے پیچھے ہیں، آنکھیں بند کر کے، دنیا کبھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔
آؤ قرب محمد و آل محمد حاصل کرو، قرب خدا حاصل کرو، سوچو سمجھو، انسانیت کی ہمدردی اپنے اندر پیدا کرو کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا کیسے چاہیے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا کیا یہی مقصد ہے؟ میرے بھائیو، ہر بندے کے لیے دنیا ایک کمرہ امتحان ہے، اور ہر کسی کا اس کمرہ امتحان میں پیپر علیحدہ رہتا ہے۔ کوئی غریب ہے تو اس کے لیے یہ کمرہ امتحان اور یہ پیپر کچھ اور ہے، جو امیر ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے کچھ اور ہے۔ جواب دہ سب کو ہونا پڑے گا، اور ہمیں ہر حال میں اس بادشاہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کم دے تب بھی اس کا شکر ہے، وہ زیادہ دے تب بھی اس کا شکر ہے، اور اگر وہ بادشاہ آپ کو زیادہ دے تو اس میں کسی کا حق ہے، وہ حق اس تک ضرور پہنچائے۔ دنیا کو اندھیرے میں مت گزاریں، اپنی زندگی کو اندھیرے میں مت گزاریں، محبت محمد و آل محمد کی روشنی لے کے ساتھ چلیں، معرفت محمد و آل محمد لے کے چلیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی دیکھو، کچھ لمحوں میں انسان کی سوچ بدلی۔ ابھی دیکھیں، سوچیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی وہ سارا منظر آ جائے کہ جب زلزلہ آیا تو لوگ گھروں سے، کمروں سے باہر نکلے، کتنی محنت سے وہ گھر بنائے تھے، کتنی محنت سے وہ گھر بنائے تھے۔ میری گفتگو کی آخری بات اور اہم بات، اتنی محنت سے گھر بنائے تھے۔ یہ گھر بنانے کے لیے نہ دیکھا کہ میں کسی کا حق کھا رہا ہوں، نہ دیکھا کہ اس میں کسی غریب کا بھی حق ہے، نہ دیکھا کہ اس میں سے میں نے اس مال میں سے زکوٰۃ دی ہے، خمس دیا ہے کہ نہیں دیا، نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بعد میں کر لیں گے، ابھی تو اس کو مکمل کریں۔ اتنی محنتوں سے، اتنی تگ و دو سے بنایا ہوا وہ گھر جب ہی محسوس ہوا نا کہ کہیں یہ گر نہ جائے اور میری جان نہ لے لے، تو اس کو چھوڑ کے انسان فوراً بھاگ کے باہر نکل آیا، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے، کہ نکل آؤ، زندہ رہے تو گھر پھر بن جائیں گے۔ اگر دنیا سے اتنا ہی پیار ہے تو اس گھر کے اندر بیٹھا کیوں نہیں رہا؟ انسان کو جان بہت زیادہ پیاری ہے، اور جان بہت قیمتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا را جو ابدی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی نے تو ختم ہو جانا ہے، وہ اس زندگی کے بارے میں کچھ کرو جس نے ختم نہیں ہونا۔ یہ آج پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو ہوا ہے اس سے کچھ سبق حاصل کرو، کہ دیر صرف اتنی ہی لگتی ہے کہ اگر اللہ کی ذات چاہے تو اتنی ساری دیر لگتی ہے، سیکنڈوں میں جو کچھ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ زلزلے کی تباہ کاریاں دیکھ چکے ہیں، اتنی بلند عمارتیں ایک سیکنڈ میں تباہ ہو گئیں، ڈھیر ہو گئیں۔ کتنی لوگوں کی قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں، وہ ساری عمارتیں ان گاڑیوں کے اوپر، سب کچھ ختم ہو گیا ایک سیکنڈ میں۔ جو آپ نے پوری زندگی نہیں دیکھا، حلال حرام نہیں دیکھا، اچھا برا نہیں دیکھا، اتنا کما کے اپنے لیے اکٹھا کر کے اتنا کچھ کیا ہے، وہ سیکنڈوں میں ختم ہو گیا، سیکنڈوں میں۔ تو اس ذات پہ بھروسہ رکھیں، جو کچھ چاہیے اس ذات سے مانگیں، آپ کو اللہ کی ذات دے گی، کسی کا حق غصب نہیں کریں۔ آپ نے اگر پیسے جمع کیے ہوئے ہیں کہ یہ 40 لاکھ 50 لاکھ میں نے اپنی گاڑی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو بھروسہ کریں اس بادشاہ پہ، جو آپ نے وہ پیسے رکھے ہیں ان میں سے اگر کسی کا حق ہے تو وہ آج ہی اس تک پہنچا دیں، کہ یہ 50 لاکھ سارا میرا نہیں ہے، یہ اس میں سے آپ کا حق ہے۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کو حق نہیں دیا ہوا تو ان تک پہنچا دیں، کیا پتہ زندگی کی یہ ساتھ آخری ہو، سرخرو ہو جائیں اس بادشاہ کی بارگاہ میں۔ اللہ آپ کو دیکھیں کتنی آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ یقین کر لیں اس بات پہ، میرے تجربے مشاہدے سے گزری ہوئی بات ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے خود کو خالص کر لیا، ان کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں دنیا کی۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں،
ان کے لیے دنیا بھی آسان ہے، ان کے لیے آخرت بھی آسان ہے۔ آزمائش انسان پہ ضرور ہوتی ہے کہ آیا یہ اپنے باتوں میں، اپنے عقیدے میں کتنا پکا ہے۔ تو میری دعا ہے مالک ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رضائے خدا کے لیے ہر سانس ہر قدم رضائے خدا کے لیے اور رضائے محمد و آل محمد کے لیے ہو، اور مالک ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مالک آپ تمام صاحبان کی، تمام مومنین کی، مسلمانوں کی، اہل اسلام کی، اہل دنیا کی خیر فرمائے۔ بلا تفریق و مذہب آپ کے لیے دعا ہے، مالک آپ سب کی خیر فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام یا علیہ السلام۔